چشمہ ہی پھوٹا نئے اڑیاں رگڑی وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کرے. رونے والوں 24 پرگنہ شرنیا کیلکٹا بنگال جہاں عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ اہتمام ہے. جو در جو ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جوان بچے پردہ دار بہنیں بزرگ جسے دیکھو چلا آ رہا ہے، جس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو کا تمہیں خبر نہیں. کربلا کی ان بے کفن لاشوں کا ماتم ہے جنہیں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک رلایا گیا اور ستایا گیا. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منتظمین کی جانب سے پولیس ایڈمنسٹریشن کا، شاسن کا، پرشاسن کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ کب تک رہو گے، کب تک تابوت اٹھاؤ گے. سب سے پہلا جنازہ اس کا آئے گا جس کا جسم بہت نازک تھا، جس کا جسم بہت نازک تھا، جسے ستایا اور رلایا گیا ہے. ٹھہر جائیے، آپ سب میری طرف دیکھیں گے، اس لیے کہ تبرکات وقت بہت کم ہے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے کل 30 سے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. اگر میں ایک شہید کے مسائل 1 منٹ پڑھوں تو 72 منٹ چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ منتظمین کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہیں، انہیں گھر جانا ہے. رات ہوگی تو بچیاں پریشان ہوں گی. مقتل میں حسین کی بیٹی آواز دے رہی تھی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. رونے والوں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. آپ کے دیار میں پہلی بار آیا ہوں، پہلا شرف و سعادت ہے. دل تو بہت تھا مسائل پڑھنے کا، لیکن کیا کروں، دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں. میں فقط ایک احساس پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سب سنیے گا. یقین جانیے، میرے ساتھ میرے بھائی محسن، ہم لوگ آ رہے تھے. میرے لیے تو پہلا تجربہ اتفاق تھا. راستے میں ایک جگہ رکنا پڑا. پتہ ہے کس جگہ پر؟ یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر پہلے. مولانا فیروز صاحب کدھر ہے؟ خدا آپ کو زندگی اور حیات عطا کرے، یہ تمام جوانوں کو صحت و سلامتی عطا کرے. آپ نے کہا تھا ان بچوں کا شکریہ ادا کرنا جو پیدل چل کے آئے. میں نے بتایا نا، ایک جگہ رکنا پڑا. جانتے ہیں کیوں؟ میں نے دیکھا بچے چل نہیں پا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے تو ہم نے کہا کم سے کم رک کر کے، یہ رسول کی بیٹی کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے. پانی پہ بھائی ٹھہر جائیے. دیکھیے سواری آئی، میری طرف دیکھیے گا. جب تک میں نہ کہوں کوئی شبی نہ لائیے گا، خدا کے واسطے جب تک میں نہ کہوں کوئی شبی نہ لائیے گا. عزیزوں بس ٹھہر جائیے. وہ ذوالجلال رہوار ہے. یہ معلوم ہے کون سا رہوار ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آقا کے جسم پر تیر نہیں دیکھا. جب دیکھا ہے تو اپنے زبان بے زبانی میں تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا، اے میرے شہ سوار، آؤ خیمے پہ چلو، پھر تمہیں تیروں سے بچا لو. اس نے 40 ظالموں کو، 40 لینوں کو فنار کیا ہے. اور اس کے بعد آقا کے خون کو اپنے جسم سے ملا دوڑا ہوا گیا ہے. کہاں؟ خیمے حسینی کے، جہاں 4 برس کی بچی انتظار کر رہی تھی. آپ اس شبی کے آگے بس میں ایک فقہ جہاں میں نے روکا تھا، میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میں وہاں دیکھے، میں کربلا نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے سامنے آج کے دور کی زیارت پڑھ رہا ہوں جہاں پہ اس وقت کھڑے ہوئے. تو سنیے گا، پھر دنیا کو جواب مل جائے گا کہ کیوں روتے ہو. وہاں پہ تو ہم لوگ رکنے کے بعد ہم نے کہا ان بچوں کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے. تو جب پیش کرنے لگے تو پتہ ہے قافلہ سالار جو تھا نا وہ آگے تھا. اس نے کہا کہ تھوڑے آپ کو زحمت ہوگی. ہم لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہاں نہ روکیے. پوچھا گیا کیوں؟ کہ زمین جل بہت رہی ہے سائے میں. بس میں نے مسائل پڑھ دیا، سنا نہیں آپ نے.
زمین جل بہت رہی ہے، سائے میں چلے جائیں تو پھر آپ پانی پلا دینا۔ میں کیسے کہوں عزیزوں، جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی، جس کے ساتھ 4 برس کی بہن تھی، وہ بھیا کی طرف حسرت سے دیکھتی تھی۔ اللہ دھوپ کی وہ حدت تھی کہ زنجیریں اور بیڑیاں گرم ہو گئی تھی۔ آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے جو 11 محرم کو روتا ہوا گزر گیا تھا۔ آواز دی تھی بوبی اماں، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن ہو، جس کے بھائیوں کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہو؟ اللہ اکبر، آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے۔ لاؤ وہ رہوار زیارت کراؤ یہ تمام سوگواروں کو۔ خدا کرے آپ آباد رہیں، آپ کا گھر آباد رہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آہستہ آہستہ درمیان سے آپ کے یہ رہوار، یہ ذوالجناح، یہ دلدل جسے گزارا جا رہا ہے۔ ننھی سی بچی اسی کے قدموں سے لپٹی کہتی تھی، میں کہتی ہوں نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، جو بھی یہ آئے لوٹ کے نہیں آیا۔ بیٹی کو بابا کی شہادت کی خبر پہنچائی ہے۔ یہ بے زبان دنیا کو درس دے رہا ہے کہ انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو کس قدر اور کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بے زبان اپنے مالک کا وفادار، اپنے مالک کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا۔ رونے والوں، آپ کے درمیان سے یہ رہوار گزارا گیا تو جلدی جلدی اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، 30 سے 35 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ اس درمیان ایک ایک شبی زیارت کے لیے آئے گی تو میری طرف متوجہ رہیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ آپ کے سامنے اب قیامت برپا ہوگی۔ جوانوں، استقبال کے لیے آگے رہنا۔ یہ کربلا کے اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے، کربلا کے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا کہ تمہارا بیٹا مر گیا۔ کسی بوڑھے باپ کا بیٹا مارا جائے تو اس باپ کو فوراً نہ بتانا کہ تمہارا جوان مر گیا ہے۔ کسی بہن کا بھائی مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا تمہارا بھائی مر گیا ہے۔ ماں کو فوراً میت نہ دکھانا، ماں ہے تاب ضبط نہ رہے گی۔ آؤ پوچھے کربلا میں اے شریعت تجھے کیا ہو گیا تھا؟ فروا کو وہاں سے گزارا جہاں بیٹے کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لوگ اس کی میت آ رہی ہے کہ جسے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ارے ماں فروا دوڑی ہوئی آئی جس نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے جب دیکھے ہیں تو آواز دیا سیدانیوں آؤ مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان وہ قاسم کا لاش آ رہا ہے، شبیہ تابوت ہے، حسن آقا کی یتیم کا تابوت ہے جس کے غریب بابا کو زہر دیا گیا۔ اے بی بی بطول، ایسا چمنتا راج ہوا کہ زمانہ رو رہا ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے۔ ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بچل کے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ جوانوں، یہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں جیسے غریب زہرا اپنے ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ہائے ماں دیکھ کے تڑپ کے رہ گئی ہوگی، میرا قاسم آیا ہے۔ قاسم خدا ان بازوؤں کو سلامت رکھے۔ آج 4 کاندھے ہیں جو تابوت کے ساتھ ساتھ جوان رو رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ عزیزوں کرو استقبال، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں رویا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اس کی تاسی ہے جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے تھے، اس لیے کہ تابوت گزر جائے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جوانوں، آپ سب تابوت زیارت کرائی جائے گی، لہذا جس جگہ کھڑے ہیں وہیں سے زیارت کریں، تابوت کو گزرنے دیں۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، آپ حضرات 2 رویا کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں 2 رویا کھڑے ہوں اور تابوت کو گزرنے دیجئے گا، دور سے سلام کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ زیارت کرتے رہیے گا۔ لیجئے قاسم آقا کا تابوت کی زیارت کر لیا، اب آپ کے درمیان نہیں، اشارہ مجھے کرنے دیجئے، میں اشارہ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کے سامنے سب سے پہلا تابوت کس کا آ رہا ہے پتہ ہے؟
नासिरान इमाम मजलूम में उसका जो पूरी रात बेचैन रहा, मेरी तरफ देखिएगा, पूरी रात बेचैन रहा। एक सिपाही ने आके पूछा, ये बताओ तुम इतना बेचैन क्यों हो? वो रो के कहता, खुदा की कसम मैं मौत से नहीं डर रहा। या फिर जानना चाहते हो? हाँ, लेके पुश्ते खेमा पे आया, बस इसी फिक्रे पे ताबूत का इस्तेमाल होगा। पुश्ते खेमा पे आया, उस सिपाही कहता है कि अगर मुझसे कोई पूछता कि कूफे का बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता। ये बताओ तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द कैसे हो रहा? वो कह रहा, जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा पुश्ते खेमा पे चलो। पुश्ते खेमा पे लेके गया। कहा सुनो कोई आवाज आ रही है? कहा हाँ। कहा कैसी आवाज? कहा बच्चों के कांपने की आवाज। हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास की आवाज आती। कहा यही वो आवाज है जिसने मेरे वजूद को हिला के रख दिया है। ये कह के रोता हुआ ज़हरा के लाल की नुसरत के लिए यजीदी खेमे से निकल पड़ा। बेटा साथ, गुलाम साथ, भाई साथ। अब जो पहुंचा, हुसैन ने इस्तकबाल किया, गाजी ने इस्तकबाल किया। बस आ रहा है ताबूत, मुड़ मुड़ के आने वाला। खेमे हुसैनी की तरफ देख रहा था। ए हुर, खेमे की तरफ क्यों देख रहा है? ज़हरा के लाल ने माफ कर दिया। अजब नहीं आवाज देगा कि कहीं ऐसा न हो खेमे से कोई बच्चा ना आ जाए, मुझे देख के पहचान न ले कि आज मेरी वजह से ये लश्कर के दरमियान है। इसी दरमियान किसी ने आके कहा, तुझे खेमे वाली बीबियां सलाम कह रही हैं, मुंह पे तमाचे मारे। अल्लाह, ये कैसे करीम लोग हैं जिन्हें नरग़े आदा में घेरा गया है। लाइए अज़ीज़ों, आपके सामने मुस्लिम इब्न औसदा का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। लाए ताबूत, अजीजों जख्म चूर थे, लब हिल रहे थे। अजीजों आवाज आती थी, ए फर्जंद रसूल, क्या हक शहादत, हक नुसरत अदा हो पाया? आपके दरमियान ये मुस्लिम इब्न औसदा सदी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। लीजिए, हजरत अब्दुल रहमान का ताबूत आ रहा है। खुदा कोई हम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला के। ये कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए। तारीख मख्तर रिवायत बताती है कि मौला ने इन्हें जो असलहे थे उनकी देख रेख के लिए रखा था। मगर हाँ, क्या जज्बा शहादत था, क्या नुसरत का जज्बा था। क्या नाना बिन अतीक तगलबी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। ये करबला के मज़लूमों के जनाजे हैं। मैं आप सब ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त आपको मदद करनी होगी। मुझे पता है ये आपकी तौब है कि आप ताबूत के करीब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप ताबूत को गुजरने दें। इंशाअल्लाह जाके सलाम कीजिएगा। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला के। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। लीजिए, मसूद इब्न हुज्जाज तीमी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। ये कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला तशरीफ लाए। दिलेरी की जलगड़ी जामे शहादत नोश किया, ज़हरा के लाल के कदमों में जान कुर्बान किया। अरबाब आज़ा मसूद इब्न हुज्जाज तीमी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। आपके सामने हज़रत नोमान इब्न अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आज करबला के मज़लूमों का मातम है, करबला के मज़लूमों का पुरसा है। अरबाब आज़ा, आपके सामने अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। आप एक एक ताबूत को आहिस्ता आहिस्ता कांधा देते हुए गुजरेंगे। काश इस मंजर को आप महसूस करते। इतने बच्चे ताबूत का कांधा देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ताबूत देखिएगा, ज़हरा के लाल ने मख्तल में अकेले लाशें उठाई हैं। हुसैन कहते थे मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। अरबाब आज़ा, आपके सामने जुनादा बिन काब का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। करबला के उस मज़लूम को हमारा लाखों सलाम हो जिन्होंने ज़हरा के लाल के कदमों में जान कुर्बान किया। ये नासिरान इमाम मज़लूम के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। मैं बारहा ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बीच रास्ते में आके ज़ियारत न करें, इसलिए कि ये ताबूत को गुजरने दें। आपका इंतजार कर रहे हैं ज़ायरीन। अरबाब आज़ा, आप
آپ کے سامنے سیف بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. یہ کربلا کے اس مظلوم کا تابوت ہے کہ جس نے حسین ابن علی کے قدموں میں جان قربان کیا. بشر ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. یہ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے. کربلا میں مقتل میں لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. عزیزوں آپ کے درمیان سیف بن مالک اسدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹیے, کربلا کے مظلوموں کو سلام کرتے جائیے. عزیزوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ انصار کے تابوت پہلے کیوں آ رہے ہیں؟ ترتیب یوں ہے کہ انصار نے پہلے جان قربان کی تھی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی ہاشم پہلے جان قربان کرتے, انصار بعد میں جان قربان کرتے. لیکن نہیں عزیزوں, ایسا نہیں ہے. کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا, مر جانا آسان تھا. حسین نے اپنے ناصروں کو پہلے اجازت دے دی, اور جب نہیں آواز دیں گے دیر تک تو میرا اصغر پیاسا رہے گا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے عمرو بن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے. عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. یہ کربلا کے ان ناصران امام مظلوم کے جنازے ہیں جو حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے, دلیری کی جنگ لڑی, پیاسے رہے اور آقا کے قدموں میں جان قربان کر دیا. عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. لیجئے اب ان کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے کربلا میں بڑا اہتمام کیا ہے. آپ کا نام مقتل روایت حنظلہ ابن اسد شبامی بتاتی ہے. آپ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے, دلیری کی جنگ لڑی, پیاسے رہے, مگر ہاں نصرت میں کمی نہ کی. آپ کے درمیان یزید ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں ایک ایک تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے, آہستہ آہستہ, اس لیے کہ کئی روز کے پیاسے ہیں. آقا کی نصرت میں جان قربان کیا ہے. آپ کے سامنے جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. انہیں بھی سلام کیجئے. آئیے آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے, جناب سالم کا تابوت آیا ہے. جناب سالم بن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے. میں تمام زائرین اور جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دو رویا کھڑے رہیے, ایک ایک تابوت کو گزرنے دیجئے. مجھے پتا ہے ماں سے کہہ کے آئے ہو کربلا کے پیاسوں کا لاشا تابوت جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی تڑپ ہے, آپ سید سجاد کو سلام کیجئے. کربلا کے اس پہلے عزادار کو جو روتے ہوئے گزر گئے تھے, جابر ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے آیا. سبیر بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. کربلا کے ان مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. انصاف سے بتائیے, آج اس بستی میں اگر کوئی کسی غیر قوم کا آ جائے اور یہ جنازے نکلتے دیکھے تو یہ پوچھے گا کیا کسی ایک گھر کے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم تو کہیں گے اٹھانے والا بھی کئی روز کا پیاسا تھا, تنہا تھا, پردیسی تھا, جسے کربلا میں رلایا گیا ہے. مجمع ابن عبداللہ عائدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. آپ سب پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. سلیمان ابن مزارب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. کربلا کے ان سوگواروں پر ہمارا لاکھوں سلام ہو, جن کے وارث رونے کے لیے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا. ارباب اعضاء آپ کے سامنے جنادہ بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. آپ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے. دلیری کی جنگ لڑی, جام شہادت نوش کیا, زہرا کے لال کے قدموں میں آواز دی مولا کیا حق کے وفا ادا ہو پایا. حسین ابن علی نے آواز دی, نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے, بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے, بابا
جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے. آئیے اس عابد شب زندہ دار قاری قرآن حافظ قرآن جو مولا کے ساتھ رہے, آج دلیری کی جنگ لڑی ہے, کئی خطبے کربلا میں دیے ہیں, لائنوں کو سمجھایا ہے, لیکن جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے وہ سننے کو تیار نہ تھے. یہ اس شہید کا جنازہ رہا ہے جسے تاریخ حضرت عابس کہتی ہے آپ نے زرہ بھی اتار دی تھی. فوجوں نے آواز دی, تمہیں پتا ہے کس کے مقابلے میں ہو؟ جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا. جناب عابس کا تابوت آپ کے درمیان گزر گیا. عبداللہ ابن اختر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عزیزوں, عبد الرحمن ابن عبد الرب کا تابوت آ رہا ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے شب عاشور آپ نے مذاق کیا تھا تو انصار نے پوچھا تھا یہ مذاق کا وقت ہے. آواز دی, خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بھیجا مسکراتے نہیں دیکھا, مگر یہ اطمینان قلب ہے. اللہ اکبر, یہ کربلا درس حیات دے رہی ہے. آئیے اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے پتا تھا کہ مولا اجازت نہ دیں گے تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. آواز دی, زہر فرزند رسول ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. مولا نے آواز دی, تم ہمارے لیے آرام کے دنوں کے لیے تھے, میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ آواز دی, مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے. حسین نے آواز دی, یہ کیسا اہتمام ہے جب ہمارے رات کے چوتھے امام باعجاز امامت بنی اسد کے ساتھ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد نے پوچھا تھا اے فرزند رسول یہ کس کا جنازہ ہے کہ مجھ کو اندر کی بو آ رہی ہے, نور ساطع ہو رہا ہے. امام نے رو کے آواز دیا تھا یہ میرے بابا کا جان ہے. اللہ اکبر, لیجئے آپ کے سامنے حضرت نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا جن سے رات میں مولا کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی. فرزند رسول نے قدموں کی آہٹ محسوس کیا, آواز دیا اے ہاؤ. آپ کے سامنے حضرت نافع سے کہا تھا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے بچوں میں چلے جاؤ. وہ کہتے خدا کی قسم مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا. آواز یہ تمہارا آباد گھر ہے. وہ کہتے میں نے رو کے فرزند زہرا سے کہا میرے بچوں کا اتنا خیال, وہ جو خیمے میں علتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے ان بچوں کا. اللہ اکبر, آپ کے درمیان اس جوان کی میت آ رہی ہے جس کی شادی کو بھی چند دن ہوئے ہیں. لائنوں نے سر قلم کر کے ماں کے پاس جب بھیجا, ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا ہم نے زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیا کرتے ہیں, اسے واپس نہیں لیا کرتے. یہ وہب قلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. لوگ اس کا جنازہ آ گیا جس نے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا اور آواز دیا اے فرزند رسول کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ مولا نے آواز دی کہ خالق تمہیں نمازیوں میں شمار کرے, ارباب اعضاء اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے ایسی دلیر, ایسے بہادر, ایسے ناصر امام مظلوم کے ہیں جن کا تابوت آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے. پیچھے حضرت زہیر کا بھی تابوت ہے. زہیر جو دور دور خیمہ نصب کر رہے تھے مولا نے بھیج کے بلوایا تھا, مگر ارباب اعضاء بڑی قیامت کی تاریخ ہے. آپ کی بیوی نے کفن لے کر کے بھیجا تھا مقتل میں, اور جب غلام کفن لے کر کے پہنچا تو روتا ہوا کفن لے کے واپس آ گیا تھا. ملکہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ آواز دی بی بی کیا کرتا, کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی. بی بی کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی, بے کفن لاشیں نہیں. اللہ اکبر, حضرت ابو سمامہ سیدوی کا تابوت بھی زیارت کے لیے لایا گیا. آپ نے بھی مولا پہ شہادت قدموں میں جان قربان کی. عامر بن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. ہر ابن عمر القیس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. زیارت کیجئے, ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹئے. ارباب اعضاء اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے کربلا کے پیاسوں کو سلام کرنے کے لیے. شام غریباں علی کی بیٹی حسرت سے مختم میں دیکھ رہی تھی, میرا غریب اور مظلوم بھیا بے کفن پڑا ہے,
ناصران امام مظلوم کے لاشوں پہ کفن پڑے رہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے, سرو سینہ پیٹیے, ماتم کیجئے, کربلا کے پیاسوں کو سلام کیجئے. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. پھیل جائیے, یہ جنازہ بھی نہ لائیے گا. آپ کے درمیان یہ کہ تابوت زیارت کے لیے گزارے جا رہے ہیں. وقت ہے نا, تھوڑے سے مسائل ان شہیدوں کے پڑھنے لے دو, اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم کے تابوت کی آپ زیارت کریں گے. آپ کو پتا ہے یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ ان سے پوچھو, مجھے نہیں پتا. اس میں کون سی بہنیں کتنی دور سے آئی ہیں. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے ساتھ میں کوئی مرد ہو, نہیں ہوتا ہے تو غربت و تنہائی کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جب بہنیں ساتھ میں موجود ہوں تو پھر بھائی کے ساتھ اگر ہوں. دیکھیں, دو محبتیں ہیں, ایک ماں کی اور ایک بہن کی محبت. ماں جب آپ پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو قرآن صدقہ امام زمین لے کے کھڑی ہو جاتی. میرے لال پردیس جا رہے ہو, تمہارا بہت بہت شکریہ کہ ہلال محرم نکلا, تم گھر آ گئے, تم نے سبیل لگائی, تم نے عزا کا فرش بچھایا, ماں کو سرخرو کر دیا. ہم حسین کی ماں کو سلام کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں, 72 تابوت پہ وعدہ کر کے جاؤ کہ جب بھی فرش عزا سے لوٹ کے گھر جایا کرو تو جا کر کے ماں کے سامنے 2 زانوں بیٹھ جایا کرو اور کہا کرو, اماں تمہیں سلام, کہ تمہاری تربیت تھی کہ حسین پہ رو کے آ رہے. اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہاں ادا کر کے آ رہے ہیں. جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں چاہیے ماں کی تربت پہ جایا کرے اور جا کے کہا کرے, اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہاں ادا کر کے آ رہے ہیں. عزیزوں, 2 محبتیں ہیں. ایک محبت کس کی ہے؟ ماں کی ہے جو بے لوث. دوسری محبت, آج وعدہ کریے گا, دوسری محبت پتہ ہے کس کی ہے جو بے لوث محبت ہے؟ وہ بہن کی ہے. بہن سمجھتے جب آپ پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے نہیں آتی, گھر کی تنہائی میں چھپ کے دعائیں کر رہی ہوتی, میرا بھیا پردیس جا رہا ہے, میرے بھیا کی حفاظت کرنا. تمہارے جسم پہ اتنا سا زخم نہیں دیکھ پاتی. آؤ میں دلیل پیش کرتا ہوں. حسین کے پاس زینب آئی اور آواز دیا, بھیا کیا سب آگے؟ بھیا تمہارا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب, بھیا اسے بلاؤ نا. حسین نے خط لکھنا شروع کیا. جب خط مکمل ہو گیا تو زہرا کے لال نے آواز دیا, بھیا زینب کہتی ہے ایک سطر میری طرف سے لکھو. بہن کو کیا کہ حبیب دیر نہ کرنا, جلدی آنا. حبیب جب آئے تو انصار نے تکبیر کی آواز بلند کیا. پوچھا گیا کون آیا ہے؟ زینب سے کسی نے کہا حسین آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. کہا جاؤ حبیب کو سلام کہہ دو. ارے حبیب نے منہ پہ تماچے مارے. اللہ کریم نرغے آدم میں گرا ہوا ہے, مخدرات عصمت و طہارت نرغے آدم میں. لیجیے قیس بن مسور اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ادب احترام سے اس تابوت کی بھی زیارت کرتے جائیے. پرسہ پیش کیجئے. عبداللہ ابن بشر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. اے ناصران امام مظلوم, یہ جوان کانکھا دے رہے ہیں. سجاد غریب سے پوچھو کیا گزر گئی ہے. مولا رو کے کہتے تھے, پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا, پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا لال, پھوپھی اماں دیکھا ہے کسی ایسے مظلوم کو کہ جن کے وارثوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہوئے ہوں اور انہیں رونے بھی نہ دیا جائے. ارباب اعضا حجاج ابن مسروق خانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ انصار میں جو ناصر ہیں وہ تاریخ و مقتل و روایت بتاتی ہے کوفے سے آئے ہیں, جو مولا کی نصرت کے لیے جنہوں نے جان قربان کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کے سامنے ایک کوفے کے شہید کا اور جنازہ آ رہا ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے. زرغام بن مالک تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. لائیے, اس لیے کہ جیسا بتایا گیا ہے بہت دور دور سے زائرین آئے ہیں جنہیں لوٹ کے گھر جانا ہے. جاؤ, تمہیں تمہارا گھر جانا مبارک ہو. علی کی بیٹیاں سفر میں,
آل محمد سفر میں ہے. سکینہ پوچھ رہی ہے بھیا بے سفر کتنا باقی رہ گیا ہے. قید خانے میں پوچھ رہی ہے قیدیوں کا گھر ہوتا ہے جو زندان میں مر جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کربلا کے مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید تابوت زیارت کے لیے آ گیا. لائیے زیارت کرائیے. صبح سے یہ زائرین انتظار کر رہے ہیں. مگر ہاں سبیل کا بھی اہتمام تھا, نظر کا بھی اہتمام ہے. جگہ جگہ حفاظتی دستے بھی لگے ہوئے ہیں. اراکین و منتظمین تمہاری خدمت کے لیے ہیں. لیکن اللہ اکبر انہیں مقتل میں گھیرا گیا. فرار پاس قریب بہتی رہی. بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کرتے رہے. اللہ اکبر. جنہوں نے اپنی جان قربان کی ان پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. اے ناصران امام مظلوم, ایک عہد رہا, ایک وعدہ رہا, جب تک حیات ہے حسین ابن علی کی مظلومی پہ روتے رہیں گے. جب بھی غریب زہرا کا تابوت اٹھائیں گے تو تمہارا بھی جنازہ اٹھائیں گے, اس لیے کہ تم نے زہرا کے لال کی نصرت میں کمی نہ کی. اللہ اکبر. آپ کے سامنے حضرت عمار ابن حسن طائی کا تابوت, حسن طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تھک گئے تابوت اٹھاتے اٹھاتے, تھک گئے روتے روتے. لیکن اس سے پوچھو جو صبح سے کئی روز کا پیاسا تھا, جو ایک ایک ناصر کے جنازے اٹھا رہا تھا. اللہ اکبر. کسی نے رحم نہ کھایا. کہتے ہیں نا انسان پریشانی میں ہو اس سے کچھ نہ کہا جائے, صرف اتنا کہا جائے بھائی کیا ہوا, تو اس کے زخم کا مرہم ہو جاتا ہے. حسین سے کسی نے نہ پوچھا. حسین مقتل میں رو کے آواز دیتے تھے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے جناب زہیر ابن قین کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عزیزو, جناب زہیر ابن قین کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے, کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے. زہیر زمانہ سلام کر رہا ہے, ہرانے والے تیر کو جسم پہ لے گیا. مگر اے زہیر, تمہاری شریک حیات نے, تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کفن بھیجا تھا, لیکن غلام کفن لے کے لوٹ گیا روتا ہوا. اللہ یقین یہ تھا کہ زہرا کے لال کو کفن مل گیا ہوگا, لیکن کسی کو کفن نہ مل سکا. یا رسول اللہ, دہائی ہے دہائی, نواسا بے گور کفن مقتل میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. عزیزوں, یہ آخری جنازہ تھا ناصران امام مظلوم کا. ٹھہر جائیے, 54 جنازے, ٹھہر جائیے, ماتم ابھی نہ کیجئے گا. ماتم تو تابوت کے بعد جتنا کیجئے کم ہے, جتنا ماتم کیجئے کم ہے. عزیزوں, آج ہمارے بیچ پہ علماء کرام اس وقت موجود ہیں. خالق ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑی خدمات پہ علماء الزام کی. لیکن ایک بات کہوں آپ سے, انصاف سے بتائیے, آج یہ جو فرش عزا ہے, یہ سامان عزا ہے اور یہ عزاداری ہے, یہ کس کی مرہون منت ہے؟ اس بی بی کی کہ جو 11 محرم کو ایک ایک بی بی کو سہارا دے رہی تھی. لیلا, تمہارا بیٹا مارا گیا ہے, فرما تمہارا قاسم مارا گیا ہے, رباب تمہارا بیشیر مارا گیا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہی وقت ہے. مگر پتہ ہے یہ بی بی ایک ایک بی بی کو سہارا دیتی رہی. ارے چھوڑیے, سجاد غریب چہرہ زرد ہوا جاتا تھا. زینب قریب آئی, سہارا دیا ہے سجاد کو, بازو پکڑا. میرے لال سجاد, تمہاری یہ کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ رو کے کہتے پھوپھی اماں, دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو, کیا دے سکے, کفن نہ دے سکے. میرے لال, بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا ہے. زینب چلی ہے, کہاں آئی؟ شام آ گئی. شام میں سکینہ نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوا دی. میری طرف دیکھنا, اب جو رہائی ملی ہے تو کائنات کے اکیلے قیدی ہیں کہ جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے, بہت روئے ہیں. صفے ماتم بچھی, ایک ایک بی بی کے پاس زینب گئی. آواز دی, بیویوں ہمیں یاد ہے 11 محرم کو تم روتی ہوئی گزری تھی. سجاد ہمیں یاد ہے,
आओ भैया के सफे मातम बिछिए, हम तुम्हें पुरसा देंगे। ऐलान हुआ, हटो बचो, अकबर का सर आ रहा है। लैला दामन फैला के आगे आ गई, अपने बेटे का सर ले लिया। फरवा ने अपने बेटे का सर ले लिया। अजीजों, एक एक बीबी ने अपने बच्चे का सर ले लिया, मगर दो सर एक साथ आए। बहुत देर तक जब कोई आगे ना आया तो एक आवाज बुलंद हुई शाम की औरतों में, लगता यह है शायद इन बेचारों की मां मर गई है। कहा ऐसा न कहो, वो ज़ैनब है जो उसके औनो मोहम्मद है। अल्लाह, उसी औनो मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं। तेरे बच्चों का मातम है शहजादी, तेरे औनो मोहम्मद का मातम है बीबी, तू न रो सकी, ये आजादार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ज़ैनब भी तो माँ है। जब बच्चों के घर गई, पहली दफा कदम रखा, वीरान आंगन देखा, तो ज़ैनब आवाज देती है करबला का रुख करके, ए औनो मोहम्मद, माँ तुम्हें याद कर रही है। अजब नहीं फरात के साहिल से आवाज आई हो, अम्मा अपने बच्चों से राजी तो हो। माँ ने जब से रुखसत किया, अपने बच्चों को याद न किया। लीजिए, अकील को जब यह खबर मिली थी, हजरत अकील को, कि करबला में जहरा का लाल प्यासा मारा जाएगा, तो आपने भी दुआ की थी, परवरदिगार मुझे भी सुरखरू कर दे, मेरे बच्चे भी करबला में हुसैन के काम आ जाएं। अकील की दुआ कबूल हुई। ये अकील के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। ये बनी हाशिम के ताबूत है। आपके सामने अब्दुर्रहमान इब्न अकील, अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत, ये अकील के नौनिहालों के ताबूत आ रहे हैं। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते दो रोया खड़े हो जाइए, बीच ताबूत को गुजरने दीजिए, अरबाब आज़ाद बीच ताबूत को गुजरने दीजिए। इंशाअल्लाह एक एक ताबूत के करीब जाना और जाके मातम करना, पुरसा पेश करना। लीजिए, आपके सामने ये ताबूत गुजर रहा है। एक एक ताबूत मुस्लिम के नौनिहालों के ताबूत भी आएंगे। सब खामोश रहिए, एक ताबूत आ रहा है, सुनिए। किसी बीबी की आवाज आ रही है, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। उस बीबी के बेटों के जनाजे आ रहे हैं, जिसने इस दहलीज को चूम के कहा था, अरे बतूल के बच्चों से मैं इस घर में माँ की हैसियत से नहीं, कमीज की हैसियत से आई हूँ। बच्चों को सिखाया था, हुसैन भाई नहीं आका है, ज़ैनब बहन नहीं शहजादी है। बीबी, तुम्हारी गोद वीरान हो गई मगर रोई नहीं, यही कहती रही, ये बताओ पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? जब खबर मिली कि पहले आपके बच्चे मारे गए, तो आई बकी में बिन्ते रसूल की तुरबत के पायटी बैठ गई और आवाज दिया था, बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। उम्मुल बनीन, मैंने तुम्हारे बच्चों को आवाज़ आतिश में तड़पते देखा। उम्मुल बनीन, जब करबला का कोई शहीद घोड़े से गिरता था, अल्लाह अकबर, बीबी उम्मुल बनीन की आवाज मर्सिया जो कब्रों के निशान बनाती और कहती, मेरे बच्चों मैं तुम पे न रोऊंगी इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तो हुसैन का मातम करूंगी। बशीर ने जब ऐलान किया था ना, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए, तो इस बीबी को यकीन न आया था। बशीर को रोक के कहती थी, मेरे बहादुर बच्चे हुसैन के साथ गए हैं, हुसैन पे आंच नहीं आ सकती। लेकिन जब खबर मिली कि हुसैन मारे गए, तो नजफ का रुख करके कहा था, सुना अली कुछ आपने? पूछा, बीबी कहना क्या चाहती हो? क्या लगता यह है कि बच्चों ने हक़ वफा अदा न किया? बीबी, ये तेरे बच्चे हैं, उम्मुल बनीन शहजादी, ये तेरे बच्चे हैं। और बाबेजा आका हसन के नौनिहालों के जनाजे गुजर रहे हैं। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला, जिनके बाबा को जहर दिया गया हो, उनके बेटों की लाश करबला में है। करबला में ये बेकफन लाशें पड़े हैं, जिनका ताबूत उड़ रहा है। उम्मे वलद के बेटे हैं, जिनका ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। जरा वो देखिए, वो दो जनाजे पता है किसके आ रहे हैं? अरे जिसके गरीब बाबा का लाशा कूफे की गलियों में फिराया जा
کیا اجر رسالت ادا ہوا ہے. اللہ اکبر. بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں بیٹوں کی لاش مختل میں ہے. ماں آواز دے رہی ہے, ماں آواز دے رہی ہے, ماں آواز دے رہی ہے. اے میرے والی و وارث, دو بچوں کو میں لے گئی تھی, وہ 9 کے نیزہ پہ ہیں, مگر اے میرے والی و وارث, میرے 2 بچے کوفے گئے تھے, ماں انتظار کر رہی ہے. اور باب اعزا, آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. آپ نے آقا حسن کے بچوں کا ماتم کر لیا, عقیل کے بیٹوں کا ماتم کر لیا, آقا حسن کے یتیموں کا ماتم کر لیا. سارے ماتم آپ کرتے جا رہے ہیں. خوب روئیے گا, اب بہت قیامت برپا ہوگی. ٹھہر جائیے, میری طرف دیکھیے, 2 رویا کھڑے ہو جائیے, 2 رویا کھڑے ہوئیے, میری طرف دیکھیے. آپ سب سے گزارش ہے, اس لیے کہ آپ سر و سینہ پیٹ کے استقبال کریں گے. آج کربلا کو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہے نا. میں اتنے بڑے مجمع سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, انصاف سے بتائیے, ہمارے درمیان 2 شبی کون سی ایسی ہے کہ جس کے قریب سب سے زیادہ بچے رہتے ہیں؟ نہیں, شاید پہنچے نہیں آپ. جب بھی عزا خانے میں علم سجتا ہے تو بچے قریب آ جاتے ہیں. آنے والے شبی سے کہنا اتنا ہے, غازی کل بھی بچوں کو بڑی امید تھی, آج بھی بچوں کو بڑا یقین ہے. اللہ اکبر. آج علم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. میں منتظمین سے پوچھتا ہوں کہ پہلے جنازہ کیوں نہیں لاتے؟ آواز دیں گے بھول گئے, حسین کمر پکڑے ہوئے خالی علم لے کے آئے تھے. علم آ رہا ہے, بی بی سکینہ چچا مارا گیا. بی بی چچا مارا گیا, بی بی بازو کٹ گئے, بی بی مشق چھٹ گئی. شغلانہ نیلوں میں مظلوم کربلا, علمدار کا علم آیا ہے, غازی کا علم آیا ہے. اے علمدار, تم پہ سلام ہو. بہنوں کی چادر چھن رہی ہے, سکینہ کے رخسار پہ تماشے لگ رہے ہیں. غازی, بہنیں یاد کر رہی ہیں. غازی, بھائی اکیلا ہو گیا. غازی, بہنیں رو رہی ہیں. اے عباس, تم طاقت ہے غازی, تمہاری موجودگی میں بہنوں کو ناز تھا. غازی, سکینہ تمہیں بہت یاد کرے گی. غازی, تم نے فرات کا ساحل آباد کر لیا. لو, غازی کا تابوت بھی آ گیا ہے. آہستہ آہستہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے زینب دعائیں دے رہی ہوگی. آج عباس سلم کس وقار کے ساتھ جوان استقبال کر رہے ہیں. ام البنین تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی. ارے جس کے بیٹے کے بازو کٹ گئے ہو, جو گھوڑے سے بن بازو کے آئے ہو, ہائے ماں کو خبر ملی ہوگی, ماں تڑپ گئی ہوگی. اللہ اکبر. علمدار کا علم آیا ہے, علمدار کا تابوت آیا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں, آپ کے درمیان مجھے اشارے سے بتائیں میرے پاس کتنا وقت اور بچا ہے. 10 منٹ میرے پاس, کل 10 منٹ ہے. اس 10 منٹ میں قیامت برپا ہونی ہے. عزیزوں, ٹھہر جائیے نا. تابوت اٹھانے والوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ ماتم کرنے والوں, تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. غیرت دار بیٹا روتا ہوا جا رہا تھا, غریب باپ پیچھے ٹھوکریں کھا رہا تھا. اکبر روتا ہوا واپس آیا, آواز دیا, بابا جب رخصت کر چکے ہو تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ آواز دیا, میرے لال کاش آج تو حسین ہوتا, میں اکبر ہوتا, تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے.
تھے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں صرف اس کے مسائل پڑھنے کے لیے، مجھے 2 منٹ کی بھیک دے دو، میں اکبر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں پڑھتا رخصت، نہیں پڑھتا شہادت، مگر جوانوں ایک فقرہ کہتا ہوں، پتا ہے جب یہ روتا ہوا جا رہا تھا تو حسین کے کانوں میں کچھ کہا تھا، زینب نے خیمے سے دیکھ لیا تھا، بھیا کو بلا کے پوچھا تھا، بھیا بتاؤ جسے میں نے 18 سال پالا اس نے تمہارے کانوں میں کیا کہا؟ تم چیخ مار کے روئے تھے، آواز ہوا بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، وصیت کر رہا تھا، کہا کیا تھا کہ اے بابا اگر میں نہ آ سکوں مارا جاؤں تو میری ماں کو فوراً نہ بتانا، میری ماں مر جائے گی۔ اللہ اکبر کہتے رہا تھا۔ جماع کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی ہو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ جوانوں خدا کرے تمہارے بوڑھے باپ سلامت رہے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی میت نہ آئے۔ ہائے لیلا تمہارا بیٹا مارا گیا، بیوی نو کے نیزہ پہ بیٹے کا سر تھا، شام کی عورتیں کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ لیلا سنتی رہی، اللہ اکبر، اسی لیلا کے جوان بیٹے کی میت آ رہی ہے، اکبر کی میت ہے، اکبر کا تابوت ہے، اکبر کا جنازہ ہے۔ جوانوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں ابھی تک تابوت ادھر سے آ رہے تھے، اب تابوت ادھر سے نہیں آئیں گے، اب تابوت کے سامنے سے آئے گا، اس لیے کہ یہاں 2 تبرکات رکھے گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وہ خود ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس کے ساتھ اس کے 6 مہینے کے بے شیر کا جھولا ہے، اس کے ساتھ اس کے 6 مہینے کے بے شیر کا جھولا ہے۔ ہائے ربا بی بی تمہارا نصیب 2 بچوں کو کربلا لے کے آئی تھی، ایک اتنا پیاسا تھا جو منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، ایک 4 برس کی بچی تھی جو رو رو کے کہتی تھی میرا اصغر مر جائے گا۔ اللہ اکبر، ارے ایک جو پیاسا مارا گیا جو تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا، پتہ ہے کیوں؟ علماء جانے، مقتل جانے، روایت جانے، مگر جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، جو حسین کی مظلومیت کو سن رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس بچے نے مسکرا کے یہ کہا تھا بابا غم نہ کرنا، بابا تم نے اکبر کی میت اٹھائی ہے، بابا تم نے چچا کے بازو اٹھائے ہیں، بابا غم نہ کرنا۔ عزیزوں جو بیشی ٹھہر جائیے، اصغر کا جھولا آ رہا ہے، ماں جھولے پہ سر رکھ کے کہتی تھی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ مقتل میں نہیں جا سکتا، تیری بہن مقتل میں جا نہیں سکتی، وہ 4 برس کی ہے اور بیٹی ٹھہری، میرے لال ماں کیسے سرخرو ہوگی؟ ایک فقرہ سن لو، عجب نہیں اس بے شیر نے جھولے سے آواز دیا ہو، اماں غم نہ کرو تیرے 2 بچے ہیں، ایک میں اصغر ہوں اور ایک میری بہن سکینہ ہے، اماں ہم دونوں ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے گا، اماں میں اصغر میری بہن سکینہ، جب بھی سکینہ کا نام آئے گا رخسار پہ تماچے کے نشان دکھیں گے، اماں جلا ہوا دامن دکھے گا، اماں راہ کربلا کی خواب نظر آئے گی۔ اے حسین تیرے بے شیر کا جھولا ہے، یہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی؟ تم نے میرے گردن پہ تیر لے کر کی، جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں رباب اپنے دامن میں رکھے ہوئے اپنے بے شیر کو یاد کرتی رہی۔ اللہ اکبر، بے شیر کا جھولا آیا ہے، بے شیر کے جھولے کو سلام کر رہے ہیں۔
जिंदा में रबात अब भी बदलती नहीं करवट, जो अब भी समझती है मेरे पास है हसरत। अल्लाह अकबर, बेशीर का झूला है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह जाने रबात कहाँ होगी जो अपने बेटे को याद कर रही है। ए असगर, बाबा ने जिंदगी में तुरबत बनाई थी मगर लईनों ने तुम्हें तुरबत से भी बाहर निकाल लिया। ए बेशीर, बहन तड़प करके रह गई। रबात दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। अरबाब अज़ा, बेशीर का झूला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जवानों से कि मातमी दस्ते को और आप गहवारे को, कांधा देने वाले जवानों को आगे जाने की जगह दे दें। सकीना के भैया का गहवारा है। आपको पता है दुनिया की हर कौम इस बेशीर को सलाम कर रही है। मुझे नहीं पता, मेरे पास 6 से 7 या 8 मिनट का वक्त बचा होगा जो मुझे आपके दरमियान। अजीजों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हजरात इस इत्माम में शरीक हुए। लेकिन बेशीर के झूले को आप सलाम कर रहे हैं, असगर का मातम कर रहे हैं। बहनों, अपने बच्चों को सदके कर लेना। तुम्हारे छोटे छोटे अज़ादार ज़हरा के तुम्हारी आगोश में है। असगर का सदका है, उस प्यासे का सदका है। अजीजों, आज दुनिया की हर कौम इस बेशीर को सलाम कर रही है। जब भी इस बेशीर का नाम आता है दुनिया तड़प जाती है। मेरी तरफ देखिए, अलम मुबारक को यही रहने दीजिए। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहा हूँ, चंद लम्हों के लिए ठहर जाइए। अभी बहुत क़यामत बर्पा होने वाली है। जिस शबी की आप ज़ियारत करेंगे, अलम मुबारक है, गाजी का अलम है। ये अलम को पता है एहतमाम क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब्बास ने भाई को आज भी अकेला नहीं छोड़ा है। खबर ये है कि हुसैन गरीब का ताबूत आने वाला है, इसलिए गाजी का अलम आगे आ गया है। मुझे 2 खुदाए मसाइब को पढ़ने दीजिए ताकि ताबूत हुसैन इब्न अली का ज़ियारत के लिए आ जाए। अजीजों, 2 लम्हे के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं मसाइब के 2 फिक्रे पढ़ लूँ और फिर हुसैन गरीब का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाए। आप देखिएगा, अभी मौलाना फिरोज साहब क़िबला ने कहा था कि इस ताबूत को बताने की जरूरत नहीं है किसका है। जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला है, उस हुसैन का ताबूत आ रहा है जिसने सुबह से लाशें उठाए थे। सिर्फ 4 मिनट की इजाजत मुझे दीजिए और बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। आपके दरमियान बहुत क़यामत का मंजर है। पंजतन की मौजूदगी में कफन आया था, सुना है ना आपने? पंजतन की मौजूदगी में कफन आया था। 5 कफन आए थे, तकसीम होना था। जिब्रील अमीन ने कफन दे दिया, कफन तकसीम होने लगा। एक कफन पैगंबर अकरम ने, गौर से सुनिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताबूत के पीछे रोते हुए चलेंगे। मेरी तरफ देखिएगा। एक कफन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा। एक कफन अमीर कायनात अली को दे दिया। एक कफन अपनी बेटी जहरा को दे दिया। बचे कितने कफन? 2 शहजादे 2, लेकिन दोनों कफन आका हसन को दे दिया। नन्ना शहजादा वही मौजूद था। ठहर जाइए, पूछते कहा यही है। कफन नन्हे शहजादे हुसैन को नहीं मिला। बैतुल शरफ के हुजरे में गए, रोने की आवाज आई। मैंने कहा था ना 2 रिश्ते, एक माँ का और एक बहन का। वही बहन मौजूद थी जिसका नाम ज़ैनब है। भाई को रोते हुए देखा, भैया के करीब आई, भैया रो क्यों रहे हो? तब तक माँ आ गई। ज़हरा ने पूछा, मेरे लाल हुसैन रोते क्यों हो? कब माँ, मैं आपका गरीब बेटा हूँ। कहा क्या हुआ मेरे लाल? का सबको कफन मिला, भैया हसन को 2 कफन मिला, मुझे कफन भी नहीं मिला। बतूल लेकर के पैगंबर अकरम के पास आई, आवाज दिया, बाबा सबको कफन मिला, हुसैन रो रहा है। हसन को 2 कफन मिले। पैगंबर ने रो के आवाज दिया, बेटा तेरे दोनों बच्चे गरीब हैं, हसन भी गरीब, हुसैन भी गरीब। आवाज दी, बाबा का हसन को दोबारा कफन पहनाया जाएगा, तीर पे जनाजे बरसाए जाएंगे, इसलिए 2 कफन दिया है। तेरा हुसैन इतना गरीब है कि इसे कफन भी न मिलेगा। ठहर जाइए, तो 1 मिनट और मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। 1
منٹ اور دیجیے پھر تابوت آئے گا مجھے نہیں پتا ہے. عزیزوں کا تیرے بچہ غریب حسین ہے, اسے کفن نہیں ملے گا, بہنیں سنیں. عزیزوں اسی درمیان تاریخ کہتی ہے کہ زینب اٹھی, اپنے بھائی کے قریب آئی, بھائی کے آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا نہ رو, پنجتن کی موجودگی میں دعا کروا دو, اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو. کوئی کچھ نہیں بولا, سب خاموش رہے, مگر زینب نے ایک فقرہ کہا کہ پیغمبر اکرم نے کہا نہ زینب, پتہ ہے کیا کہا, اسی پہ تابوت آ جائے گا. زینب نے کہا بھیا دعا یہ کروا دو کہ جس وقت تو مارا جائے زینب موجود ہو. بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب چادر کا کفن دے دوں گی. پیغمبر نے کہا نہ زینب. 11 محرم کو زینب بھائی کے لاشے پہ